الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک مرتبہ اور حدیث صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء اسلام، حفاظ کرام اور سبھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلوص اور محبت سے سجائی گئی یہ محفل بلکہ مجموعہ محبت کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے. آپ سب محبت سے شریک ہیں اور بہت شاندار آپ نے خطاب بھی سماعت کیا، بہت اچھے کلام بھی سماعت کیے، اور ابھی تو پوری انجمن باقی اور رات اپنی ہے. ہمارے علاقے کے ایک سے ایک نامور اہل فن، اہل محبت آپ کو اپنی آواز اور اپنے کلام سے محظوظ کریں گے. یہ تو میں نے وقت پہلے پا لیا، کیونکہ یہ لوگ سب پڑھ لیتے تو پھر گلشن اجڑ جاتا. تو کچھ بیدار وقت میں آپ نے ایک تقریر سن لی اور ایک اور بات سن لیجئے. چونکہ کلام میں مستی ہے اور اس میں سمجھنے کی زبردستی نہیں ہے. آپ محظوظ ہوئیے اور اپنے جذبے کو بیدار کریے. بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے علاقے کے جو جس علاقے میں چلے جاتے ہیں ہمارے علاقے کا نام کر کے آتے ہیں.
مجھے لگ رہا ہے مائک کچھ کمزور ہے کیا؟ 2-3 شعر میں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ میں بھی مشاعرے کا حصہ ہو جاتا. ایکو ہمارے لیے بھی فی سبیل اللہ ہو تو دے دیجیے. 2-3 شعر سماعت فرمانا. دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، اپنے جینے کا قرینہ کر لیا، دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، اپنے جینے کا قرینہ کر لیا، عطر بیزی کے لیے سرکار نے، عطر بیزی کے لیے سرکار نے مشک سے بڑھ کر پسینہ کر لیا، مشک سے عطر بیزی کے لیے سرکار نے مشک سے بڑھ کر پسینہ کر لیا. اور یہ شعر دیکھیے گا، شعراء کرام کی توجہ سماعت فرمائیں. ان کے نام پاک کی نسبت ملی، ان کے نام پاک کی نسبت ملی، موج طوفان کو سفینہ کر لیا، موج طوفان کو سفینہ کر لیا، ان کے نام پاک کی نسبت ملی، موج طوفان کو سفینہ کر لیا. اور یہ شعر دیکھیں گے سماعت فرمائیے. لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، جس نے مرنے کو ہی جینا کر لیا، جس نے مرنے کو ہی جینا کر لیا، لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، جس نے مرنے کو ہی جینا کر لیا. اور یہ شعر دیکھیے گا، ہر شخص قرب مولا کے لیے ایک وسیلہ چاہتا ہے، اور یہ وسیلہ دیکھیے جو میں نے بیان کیا. سماعت فرمائیں. قرب مولا کے لیے شبیر نے، قرب مولا کے لیے شبیر نے، قرب مولا کے لیے شبیر نے خون کی دھاروں میں زینا کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا،
حضور پیرے طریقت حضور سید شبیر نے خون کی دھاروں میں زنا کر لیا خون کی دھاروں میں زنا کر لیا خون کی دھاروں میں زنا کر لیا اور آپ سب کے دل میں محبت اہل بیت ہے میں بشارت دے رہا ہوں سماعت فرمائیں عشق اہل بیت میں تڑپے جو دل عشق اہل بیت میں تڑپے جو دل عشق اہل بیت میں تڑپے جو دل اس نے بخشش کا خزینہ کر لیا اس نے بخشش کا خزینہ کر لیا اس نے بخشش کا خزینہ کر لیا یادگار مقصود ملت جانشین مقصود ملت آبرو اہل سنت حضور پیر طریقت تو شہدائے مدینہ کر لیا اپنے جینے کا قرینہ کر لیا اور ایک شعر اور جو یاد آ رہا ہے اس کلام کا بے سماعت فرمائے کربلا کی خاک پہ پڑھیے سلام کربلا کی خاک پہ پڑھیے سلام کیوں پڑھیے پڑھنے کی وجہ کیا ہے کربلا کی خاک پہ پڑھیے سلام گود میں اپنے مدینہ کر لیا گود میں کربلا کی خاک پہ پڑھیے سلام گود میں اپنے مدینہ کر لیا دل کو شہدائے مدینہ کر لیا چون کر درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت لمبی چوڑی بات نہ کر کے کچھ مختصر اور ضروری بات کروں گا میں نے ان جنات کو اور انسان کو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جنات کو اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنات بھی عبادت کے لیے ہیں اور انسان بھی عبادت کے لیے اور دونوں بہت بدماش ہیں پہلے جنات کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب پہلے جنات بنے ہیں اور بعد میں انسان کا تذکرہ ہے اس کا مطلب بعد میں انسان بنا ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ انسان سب سے آخری مخلوق اللہ نے زمین بنائی زمان بنایا ستارے بنائے دھرتی بنائی پاتال بنایا گگن بنایا فلک بنایا افلاک بنایا
جانور بنائے، پیڑ بنایا، شجر بنایا، حجر بنایا، دریا بنائے، پہاڑ بنائے، موجیں بنائی، لہریں بنائی، سبزہ بنایا، نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، سب اللہ نے بنایا۔ اللہ ہی بنانے والا ہے اور اللہ ہی نے سب بنایا، اور سب بنانے کے بعد آخر میں حضرت انسان کو بنایا۔ انسان سب سے لاسٹ مخلوق ہے، سب سے آخری مخلوق ہے، سب سے بعد میں بنا ہے۔ بنا تو سب سے بعد میں ہے، مگر انسان جلد باز اتنا ہے کہ پانا سب سے پہلے چاہتا ہے، اور پیدا کیا گیا ہے جلد باز۔ بنا بعد میں ہے مگر عجولہ بنایا گیا، جلد باز پیدا کیا۔ اجلت بہت ہے اس انسان کے اندر، ایک ہی دن میں پاوے تو لکھ پتی بھی بن جائے، کروڑ پتی بھی بن جائے، اور ایک ہی دن میں چاہے تو پتی بھی بن جائے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، ایک ہی دن میں سے ساری دنیا بنائی، آخر میں انسان کو بنایا، اور جو انسان کے لیے ضرورت ہے وہ اللہ نے اس سے پہلے بنایا۔ آکسیجن کی ضرورت تو آکسیجن پہلے، پانی کی ضرورت تو پانی پہلے، ہوا کی ضرورت تو ہوا پہلے، دریا کی ضرورت تو دریا پہلے، واتاورن کی ضرورت تو واتاورن پہلے، کلائمیٹ کی ضرورت تو کلائمیٹ پہلے، پریاورن کی ضرورت تو پریاورن پہلے، دودھ دینے والے جانور کی ضرورت تو پہلے دودھ دینے والے جانور، گوشت کی ضرورت تو کٹنے والے جانور پہلے۔ جو ہماری نیڈس ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ اللہ نے ہم سے پہلے بنائی۔ سورج پہلے، ستارے پہلے، چاند پہلے، پھول پہلے، درخت پہلے، فصل پہلے، اور یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اور جو چیز ضرورت ہے وہ ہماری زندگی کے قریب ہے۔ بغیر کھائے تو نہیں رہ سکتا کوئی، ہے نا؟ جہاں کھانا ہے وہیں جانا ہے، اور جہاں کھانا نہیں وہاں جانا نہیں۔ چاہے جینا ہو چاہے مرنا ہو، جہاں کھانا نہیں وہاں جانا نہیں۔ تو کھانا بہت ضروری ہے۔ تو کھانا ہم لوگوں کے لیے غلہ پہلے، غلہ پہلے، گیہوں پہلے، دھان پہلے، چاول پہلے، مگر اس میں ٹائم ہے۔ آپ نے بوائی کی، نرائی کی، جتائی کی، گڑائی کی، سچائی کی، اور کٹائی کی، اور پسائی کی، اتنا ٹائم لیا، کیونکہ اس میں آپ کو برداشت ہے۔ 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے کی فصل ہے، کھانا بہت ضروری ہے، مگر اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ بغیر کھائے آپ بہت دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر مولانا مختار کو اگر 1 سال بھوکا رکھا جائے تو آرام سے یہ بھوک کی وجہ سے نہیں مریں گے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کھانے پہ اتنا زور دیتا لیکن کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ کبھی سنا کوئی بھوک سے مر گیا ہو؟ کہتے ہیں اخباروں میں، بولتے ہیں لوگ بھوک سے جلدی مرتا ہی نہیں آدمی۔ جب آپ بھوکے رہیں گے تو بھوکے تو رہیں گے، تڑپیں گے، مگر جو آپ کے بدن کی چربی ہے وہ گل گل کے آپ کے معدے میں جائے گی۔ تو ان کے جیسا موٹا آدمی اور میرے جیسا تو 2 سال بغیر کھائے رہ سکتا ہے، مگر بغیر پیے نہیں رہ سکتا۔ کھانا ضروری مگر رہ سکتا ہے کچھ دن، لیکن پانی اس سے زیادہ ضروری۔ تو پانی ہمارے لیے ہر جگہ مہیا ہے، گھر تک برس کے چلا جاتا ہے، فصل تو نہیں گھر تک ہو کے چلی جاتی۔ پانی اتنا ضروری کہ گھر میں کھودو تو نکل آوے۔
بورنگ کرو تو نکل رہا ہے زمین میں، چونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے جو زیادہ ضروری کر دی وہ چیز ہم سے زیادہ قریب کر دی ہے. گھر میں برس جائے، آ کر کے گھر میں برس جائے اور گھر سے نکل آئے پانی. وہ پرووائڈ زیادہ ہے، جو ضرورت جس کی زیادہ ہے وہ پرووائڈڈ زیادہ ہے، وہ مہیا زیادہ ہے. دیکھو اس کا کرم. اور پانی کے بغیر بھی آپ کچھ تو رہ ہی سکتے ہیں. 3 دن پیاسے، 10 دن پیاسے، مگر 15 دن تو کام چل جائے گا آپ کا. پھر آپ نکل لیں گے پتلی گلی سے، جی نہیں پائیں گے پانی کے بغیر. تو وہ کھانے سے زیادہ آپ کے قریب ہے، آپ کی پہنچ سے، آپ کے اس کی ماترا جو پریاپت ہے وہ آپ سے زیادہ قریب ہے. اس پانی سے زیادہ آپ کے لیے ہوا ضروری ہے. تو ہوا کا یہ علم کہ ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے ہر وقت ناک کے نیچے آکسیجن رہتی ہے، چاہے وہ نعت خواں ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے سامع. اس وقت سب کے ناک کے نیچے آکسیجن ہے، اور نہیں ہے تو ناک کے اوپر لگانا پڑتا ہے. ہاں اگر یہاں سے ختم ہو رہی ہے، اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر منہ میں لگا کر کے ناکے کے پاس آکسیجن لگائی جاتی ہے. اور جس کو آکسیجن کی قیمت نہیں معلوم تھی وہ کرونا کال میں اس کو سیکھ لے کہ نقلی ہوا، تھوڑی دیر کی ہوا، بھری ہوئی ہوا، محدود ہوا، لمیٹڈ ہوا، کثیف ہوا، گندی ہوا، 10 ہزار کا بلیک میل ہو رہا ہے. مجھ کو دے دو 15,000، مجھ کو دے دو سلنڈر کی بھرمار، مجھ کو دے دو، مجھ کو دے دو. سلنڈر نہیں مل رہا ہے. لوگ سلنڈر نہیں ڈھونڈ رہے تھے، زندگی ڈھونڈ رہے تھے. کتنے سلنڈر بلیک ہو گئے، سفید سے بلیک ہو گئے، ہے نا؟ کتنے سلنڈر بلیک ہو گئے. آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے سلنڈر آپ نے گیس اور آکسیجن استعمال کر لی. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بل آیا نہیں، کوئی پاوتی آئی؟ اتنے دن سے سورج، اگر سورج نہ ہو تو کلوروفل نہ ہو اور فصل نہ پکے. یہ گیہوں پک گیا ہے کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے. زمین کی نرمی دانے کو اپنے اندر لیتی ہے، پانی اس کو مزید نم کرتی ہے، اور ہوا اس کو اوپر اٹھاتی ہے، اور دانہ پودا بنتا ہے، پودا سے پیڑ ہوتا ہے، پیڑ میں بالیاں آتی ہیں، بالی سے بھی گیہوں اور چاول ہوتا ہے، دھان ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سسٹم ہے، نظام ہے. اور اللہ نے جس کو جو نظام دے دیا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے نظام کو فالو کر رہے ہیں. سورج سے کہہ دیا کہ تجھے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے، تو سورج نے ایک دن بھی نافرمانی نہیں کی. سورج نے ایک دن بھی نافرمانی نہیں کی. جو تمہارے لیے بنا ہے، تمہاری سویدھا کے لیے بنا ہے، تمہاری زندگی کے فائدے کے لیے بنا ہے، اس نے کبھی اللہ کا ایک حکم نہیں ٹالا. تم کو نکلنا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈوبنا ہے، تو ایک دن بھی فرق نہیں آیا. ایک دن بھی سورج نے نافرمانی نہیں کی. ٹھیک ہے، اور جس دن وہ اپنا نظام بدلے گا، دنیا کا نظام بدل جائے گا. مشرق سے نکلنے کے بجائے جس دن مغرب سے نکلے گا، سمجھ جاؤ کہ اب دنیا کا نظام لپیٹ دیا گیا ہے. چاند ویسے ہی چمکتا ہے، ویسے ہی مدار میں گھومتا ہے،
ستارے وہیں پر چمکتے ہیں، جس کا جہاں مقام ہے وہیں پر وہ متعین ہے، جو گلیکسی جو کہکشاں جہاں پر ہے ہوائیں ویسے ہی چلتی ہیں، فضائیں ویسے ہی چلتے ہیں، موسم کا حال اس کی جو ایک ٹیکنیکل اسٹائل ہے، جو اس کا نظام ہے، سب اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ کسی نے کوئی نظام نہیں توڑا، نہ سورج نے، نہ چاند نے، نہ ستاروں نے۔ انہیں صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، ان کے لیے نہیں کہا میں نے چاند صرف عبادت کے لیے بنایا، سورج صرف عبادت کے لیے، سورج بھی عبادت میں ہے، مگر صرف عبادت کے لیے کس کو بنایا؟ انسان کو۔ ہمیں صرف عبادت کے لیے بنایا، اور ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، اور عبادت کے لیے، اور پیدا ہوتے ہی ہم کو اشرف بنایا۔ ہم پیدائشی اشرف ہیں، ہم انسان جو ہیں کیا ہیں؟ پیدائشی اشرف ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری فضیلت پیدائشی ہے۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کیا پیدا ہونے سے ہی تھوڑی افضل ہو جاتا ہے، وہ بعد میں مقام طے کرتا ہے۔ ہمیں تم نے کیا کیا جو سارے حیوانوں سے افضل ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے کچھ کرو چاہے نہ کرو۔ تم دو انسان بن گئے، اشرف بن گئے، تم نے کیا کیا تھا جو جانور سے اچھے ہو گئے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، ہم بھی کسی گلی میں بھونک رہے ہوتے، چاہتا تو ہم بھی کسی شاخ پر اچھل رہے ہوتے، اور ہم بھی کہیں کائیں کائیں کر رہے ہوتے، ہے نا؟ مگر اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پر امت محمدیہ بنایا، امت رسول بنایا، فضیلت در فضیلت۔ مگر اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ صرف عبادت کے لیے بنایا۔ ہمارا کام صرف عبادت ہے، صرف ہمارا کام عبادت ہے۔ جس لیے سورج بنایا گیا وہ سورج کرتا ہے، جس لیے چاند بنایا گیا وہ چاند کرتا ہے، جس لیے پیڑوں کو بنایا گیا وہ پیڑ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جس لیے بنایا گیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہی کریں۔ ہمیں صرف عبادت کے لیے بنایا گیا، اور یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب ہماری سیوا کے لیے ہیں، سویدھا کے لیے ہیں، خدمت کے لیے ہیں۔ چاند خدمت کے لیے، سورج خدمت کے لیے، ستارے خدمت کے لیے۔ یہ ہماری ضرورت ہے تو ہماری خدمت میں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ پھول خدمت کے لیے، پیڑ خدمت کے لیے، دریا خدمت کے لیے، پہاڑ خدمت کے لیے، موسم خدمت کے لیے، کلائمیٹ خدمت کے لیے، سورج خدمت کے لیے، باغ خدمت کے لیے، شجر خدمت کے لیے، حجر خدمت کے لیے، دریا خدمت کے لیے۔ یہ سب ہماری سیوا میں ہے۔ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے خادم ہیں۔ سورج، چاند، ہوا، ستارے، یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے خادم ہیں، انسانوں کے یہ خادم ہیں۔ اسی لیے ہم انسان ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم خادم کی پرستش نہیں، جو خود ہماری سیوا میں ہے ہم اس کو کیا پوجیں گے؟ ہم خادم کو نہیں پوجتے، ہم خالق کو پوجتے ہیں، ہم اس کو پوجیں گے جس نے ان کو بنایا ہے، سورج کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، ہم اس کو، اور اس نے ہمیں بنایا بھی اسی لیے ہے، عبادت کے لیے۔ کیا کے لیے؟ عبادت کی۔ ایک دم آسان ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں کی محفل ہے، غوث اعظم کی محفل ہے، تو ضروری ہے کہ بزرگوں کے نظریے پہ کام کیا جائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پیر کی نظر پہ
بہت مبارک ہے پیر کی نظر، مگر مرید کو پیر کے نظر سے زیادہ پیر کے نظریے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شخصیت کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو شخصیت کا مشن تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غوث اعظم کو پکڑ لیں گے، ہم مشن کو چھوڑ دیں گے۔ غریب نواز کو پکڑیں گے، مشن کو چھوڑ دیں گے۔ مقصود ملت کو پکڑیں گے، مشن کو چھوڑ دیں گے۔ امام حسین کو پکڑیں گے، مشن کو چھوڑ دیں گے۔ انقلاب چہرہ نہیں لاتا، چاہے جتنا مبارک چہرہ ہو، انقلاب چہرہ نہیں، انقلاب نظریہ لاتا ہے۔ اگر انقلاب لانا ہے تو سیرت کو اپنانا پڑے گا، کردار کو اپنانا پڑے گا، نظریوں کو اپنانا پڑے گا، آئیڈیالوجی کو اپنانا پڑے گا۔ صرف منات پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، رسول کی سیرت کو پھیلانا پڑے گا۔ صرف منقبت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، غوث اعظم کی سیرت کو پھیلانا پڑے گا۔ دنیا میں پریورتن تب آئے گا اور سچے سنی مسلمان تب بنو گے جب واقعی سنت لے کر کے چلنے جاؤ گے۔ صرف رسید لے کے گھومو گے، اس سے سنی نہیں بنو گے۔ صرف میٹھے میٹھے رہو گے، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نظریہ لے کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ نظریہ کیا ہے کہ ہم صرف عبادت کے لیے بنے ہیں، ہم صرف عبادت، کوئی کام نہیں ہمارا کوئی کام نہیں سوائے عبادت کے۔ تو جب عبادت کے کوئی کام ہی نہیں ہے تو کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، بچوں کو پڑھائیں گے کیسے، دکان کون کھولے گا، پردیس کون جائے گا، دبئی کون جائے گا، سعودیہ کون جائے گا، سورت بمبئی احمد آباد کون جائے گا، تقریر کون کرے گا، کون جائے گا؟ جب صرف عبادتیں کرنا ہے تو کہا گیا نادان تو نے عبادت سمجھا ہی نہیں ہے، عبادت تو تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنا یہی عبادت ہے، یا حج کرنا ہی عبادت، یا زکوٰۃ دینا ہی عبادت۔ بے شک عبادت ہے، اہم عبادت ہے، ستون ہے اسلام کا، بنیاد ہے دین کی، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہمیں 24 گھنٹہ کرنا ہے، چونکہ صرف عبادت کے لیے بنے ہیں۔ عبادت ہمیں 24 گھنٹہ کرنا ہے اور ہم صرف عبادت کے لیے بنے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو پہلے عبادت کو سمجھیں کہ یہ عبادت کیا ہے۔ تو عبادت کی جو لغوی معنوی بہت سی تعریف ہے، میں ایک ایسی تعریف آپ کو سمجھا دوں جو سب آپ کے ذہن میں ایک لائن میں چلی جائے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، پریبھاشا کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ ایک لائن میں سمجھنا ہے تو عبادت اس کو کہتے ہیں جس بات سے اللہ راضی ہو، بڑا آسان نسخہ، جس سے اللہ راضی ہو وہ عبادت، جس سے ناراض ہو وہ دلالت اور جہالت، خلاف ہدایت۔ تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس بات سے اللہ راضی ہو کہ اوکے کرو، نو پرابلم، جس سے اللہ راضی۔ اب آپ آئیے، مولانا قاسم صاحب ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم کے بڑے محنتی لائق فائق مدرس ہیں، اور یہ سارے علماء ہمارے مولانا عالم صاحب سب اپنے اپنے مدرسے میں محنت کر رہے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، شورا اسلام ہے۔ آپ جب یہاں آ رہے اور آتے ہوئے آپ پوچھیں، اور راضی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے؟ کون بتائے گا؟ کس سے پوچھیں گے؟ مفتی صاحب سے؟
جانتے کس سے پوچھے؟ مفتی ضمیر صاحب سے. کس سے پوچھیے؟ مفتی انترآتما، مفتی ضمیر، مفتی قلب سے پوچھو. چونکہ حلال ظاہر ہو چکا ہے اور حرام بھی ظاہر ہو چکا ہے. اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ جوا کھیلنا حرام ہے کہ حلال ہے. علماء کرام جواب دیں، پوچھنے کی ضرورت ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ شراب پینا، بیئر پینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے. سٹا لگانا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ آپ نے سن کے پڑھ کے رہ کے سب سیکھ لیا ہے. حلال اور حرام جو اسٹیج والے جانتے ہیں تقریباً وہی آپ لوگ بھی جانتے ہیں. بس موقع یہ ہے کہ یہ اوپر آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے اور آپ ان کو نیچے اترنے نہیں دیتے. تقریباً 90% جانکاری کا آدان پردان ہو چکا ہے. جس بات کے یہ عالم ہے، آپ بھی عالم ہو گئے، آپ بھی عالم ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے، آپ کی پگڑی نہیں بندھی، ورنہ یہ جتنا تھا یہ دے چکے. اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں. سب دیکھیں، آپ سب کچھ سب معلوم ہو گیا نا حلال اور حرام ظاہر. جب آپ اس جلسے میں آئیے تو اپنے دل سے پوچھئے کہ مسجد کے پاس شکرانے کے طور پر اور شادی کے استقبال کے طور پر دو لوگوں کی محبتوں کا فلیور لے کر کے ایک جلسہ ہو رہا ہے. کیا میں جاؤں گا تو وہاں علماء کی تقریر ہوگی، شاعروں کا شعر ہوگا، نعت خوانوں کی نعت ہوگی، مداحوں کی مدحت ہوگی. کیا میرے وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا؟ یہ اپنے دل سے پوچھئے. تو آپ کا دل کہے گا کیوں نہیں. جب خدا اور رسول کی بات ہوگی، رسول کی نعت ہوگی، تو اللہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ بالکل اللہ راضی ہوگا. تو جب آپ دل سے پوچھیں گے تو دل جواب دے گا. اور یہی اسی کے مقابلے میں اگر کہیں آرکیسٹرا ہے، ناچ ہے، عریانیت ہے، فواحشات کا نظام ہے، منکرات کا اڈا بنا ہوا ہے، دل سے پوچھو وہاں جو میں جا رہا ہوں ناچنے والوں میں یا والیوں میں، فیصلہ تو نہیں ہو پایا کہ وہ لوگ کیا ہیں. وہاں جائیں گے تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ تو بڑا سے بڑا گنہگار اور چیٹر بھی ہوگا تو اس کا دل یہی کہے گا نہیں اللہ راضی نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ وہ چلا آئے، مگر دل یہی کہے گا. تو جب دل سے پوچھو تو میں دل بتائے گا کہ اس بات سے اللہ راضی ہے. تو جس سے دل بتائے کہ اللہ راضی ہے اس کو کر لینا. دل یہ کہے جس سے ناراض ہے اس سے بچ جانا. اگر گناہوں سے بچ کر کے تم سو گئے تو تمہارا سونا بھی عبادت ہوگا. تمہارا سونا بھی وہ سونا بھی سونا بن جائے گا. سمجھ گئے؟ تو گناہوں سے بچنا عبادت اور نیکی کا کرنا عبادت. گھر سے پیر نکالو بسم اللہ کر کے باہر نکلنا، داہنا پیر بسم اللہ توکلت علی اللہ عبادت. پانی پیو تو داہنے ہاتھ سے گلاس اٹھانا عبادت. 3 سانس میں پانی پینا عبادت. الحمدللہ کہنا عبادت. کوئی دکان پر آئے، بھیا کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا ہے. نہیں 90 کا دے دو. کہا 90 کا کیسے دے؟ 90 تو میری خرید ہے. 90 خرید ہے. ہاں دیکھ لو یہ لسٹ، ایک اوپر لسٹ، وہ ایک اوپر لسٹ کے پیچھے ایک اور لسٹ. ارے تم 100 روپے میں بیچو مگر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تو اگر جھوٹ نہیں بولا تو بغیر جھوٹ بولے اس کو سودا دیا ہے تو تیرا سودا اور یہ تجارت بھی عبادت ہے. ہر وقت تو عبادت میں. بیوی کے ساتھ حسن سلوک عبادت، ماں کے قدموں میں عبادت، باپ کے ساتھ حسن سلوک عبادت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک عبادت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے مزاج سے بات کرنا عبادت، مہمانوں کو بشاشت وجہ کے ساتھ استقبال کرنا عبادت.
جس بات سے اللہ راضی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے۔ اب آئیے شادی بیاہ میں جو مجھے کرنا، شادی بیاہ میں دیکھو کہ اللہ کس بات سے راضی ہے۔ ڈی جے منگایا آپ نے، ناچ منگائی آپ نے۔ بعض لوگ تو اسی اسٹیج پر ایک دن پہلے میلاد کراتے تھے اور دوسرے دن اسی اسٹیج پر ناچ کراتے تھے۔ وہ مائی کو بیچارہ تخت بھی سوچتا تھا کل تو میں جنتی تھا، آج اتنی بیوروکریسی کے کیا اس بات سے اللہ راضی ہوگا؟ ارمانوں کے نام پہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمارے دیکھیے سب عزیز لوگ عمرہ کرنے گئے تھے مولانا، اور یہاں ارمانوں کون لاتا ہے؟ وہ ناچ واچ یہ کس کی قسمت میں لکھا رہتا ہے آپ کے یہاں رشتوں میں؟ بہنوں ہی کے بہن وہن کون لاتا ہے نا؟ ہاں نا، تو وہاں زیادہ ہوتا ہے نا۔ جو بھی لاتی ہوں ان کی طرف سے ناچ، خرافات، گندگی، رشتوں کی طرف سے گندگی۔ اگر پھپھو ہو یا بہن ہو جو بھی لاتا ہو، کیا وہ عمرے کا ٹکٹ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اجمیر کی زیارت کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا کہ دلہا دلہن کو میری طرف سے زیارت؟ کمزور ہے تو بہرائچ کی چھوچا چلے جاؤ، اس سے زیادہ مضبوط ہو تو اجمیر چلے جاؤ، اور مضبوط ہو تو بغداد چلے جاؤ، اور ایک دم مضبوط ہو تو مدینہ چلے جاؤ۔ یہ ٹکٹ یہ آپ شروع کریے تو لگے کہ ہاں پھپھو اس کو عمرہ پہ بھیج رہی ہیں، تو لگے کہ بہنوئی اس کو عمرہ پہ بھیج رہے ہیں۔ یہ سب ختم کیجئے اپنی شادی بیاہ سے۔ جو گناہ کھلی، سرکار فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ تمہارے گناہوں کے کام یہ سب سنت کی مخالفت ہے، اسے ختم کریے آپ۔ کچھ چیزیں ضروری ہیں، حالانکہ لپیٹے میں بھی ہوں، سب لوگ ہیں، مگر کہنا پڑے گا تاکہ اس کو دھیرے دھیرے ماحول بنے نا۔ ایک عجیب، مجھے آج تک اس کی لاجک نہیں سمجھ میں آئی شادی بیاہ میں۔ گاؤں کے لوگ، ایک بیٹی کی شادی ہے مولانا، بیٹی کی شادی ہے، بارات آنی ہے۔ اب وہ بیٹی کے گھر والے بیچارے اتنے پیڑت ہیں، ایک تو دور دور کے سارے رشتہ دار آ کے دھمک جاتے ہیں 5 دن پہلے ہی، اور صبح باتھ روم میں لائن لگائے رہو، اپنی باری کا گھرے والے انتظار کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ ایک تو یہ شادی کو سرکار نے فرمایا آسان بناؤ، نکاح کو برڈن نہ بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ مگر آپ نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کرنا ایک طرف، ایک پوری جنگ لڑنا ایک طرف۔ جو پانی پت کی جنگ میں خرچہ ہو وہی بجٹ جو ہے وہ شادی میں آتا ہے۔ بتائیے، پورے گاؤں کے لوگوں کو الا ماشاء اللہ جن سے تعلقات نہیں ہیں ان کا ایریا، پورے گاؤں کے لوگوں کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لڑکی والے، اور گاؤں کے لوگ نہایت بے غیرتی کے ساتھ لڑکی کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اور جہاں نہیں کھاتے ہیں وہاں ان کے لیے وہ کیا بھیجا جاتا ہے؟ چھاندہ، چھاندے میں پھاندے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، وہ تو خود ہی ایک لڑکی کو ودا کر رہا ہے، باراتی جو ہے ایک دم ڈاکو بن کے آنے کے لیے تیار ہیں، بولیرو پہ بولیرو لگی ہے جسے لگ رہا ہے گاؤں فتح کرنے جا رہے ہیں۔ 5 کلومیٹر ہے تو آگے لگانا، پیچھے لگانا، کھڑے کیا رہنا، ایک دم سے ڈسپلن۔ اتنا تو ملٹری والے نہیں کرتے ہیں، جی حال ہے۔ ہاں، 1 کلومیٹر پر گاڑی ٹیڑھی نہ ہونے پائے، چاہے ان کے نماز کی سب چاہے جتنی ٹیڑھی ہو جائے،
بلورے کی ٹسر نہ چڑھ جائے. سرکار نماز ختم ہو جائے تو پتہ ہی درست ہوتے. اب آپ بتائیے اتنا زیادہ کانشیس ہیں, اتنا زیادہ یہ بیدار ہیں, پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہیں, سمجھ ہی میں نہیں آتا کون سا سلطان بننا چاہتے ہیں, کہاں کی یہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بتائیے آپ, ولیمہ کس پر ضروری ہے؟ جس نے نکاح کیا ہو اور مہر ادا کیا ہو, شب زفاف اس نے منائی ہو, تو دوسرے دن ولیمہ کرے. یہ لڑکی والے کا ہے ولیمہ کریں بیچارے, اور ایسا ولیمہ سارے گاؤں کو کھلائیں اور سارے گاؤں والے 150 روپیہ لکھائیں اور 1000 روپے کا کھانا کھائیں. اب بتائیے کیوں گاؤں والے مفت میں آ کر کے کھڑے ہو کے جب لڑکی ودا ہو تو آ کے دعا نہیں دے سکتے؟ اپنے اپنے گھر میں کھانا کھا کر کے آئیں اور بیٹی کو رخصت کرنے پہنچ جائیں, یا کہا جائے نکاح ہے مسجد میں آ کے نکاح شیرینی بڑھ جائے لے کے جیسے میلاد میں بٹے گی چلے جائیں. کیا ایسا نکاح میں نہیں کر سکتے؟ جیسے میلاد میں آپ سب اکٹھا ہوئے ہیں ایسے گاؤں میں کوئی نکاح ہو آپ لوگ اکٹھا ہو جائیے, شیرینی ملے اپنے اپنے گھر. ایک لڑکی کے گھر پر اتنا بوجھ, گھڑی نہ دیکھیے مولانا, آج ہم بیٹھیں گے سب کی سنیں گے. گھڑی میں پانی چلا گیا, گھڑے میں پانی چلا گیا, اللہ, یا پانی میں گھڑی چلے گی. ضروری بات ہے مجھے کرنا. نماز سرکار. اب لڑکی والے سب کو کھانا کھلا رہے ہیں, وہ سب کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسا کبھی ہوا؟ کیا یہ سرکار کی سنت ہے؟ کیا یہ صحابہ کی سنت ہے؟ کیا یہ جس غوث اعظم کا نام لیتے ہو اس کی سنت ہے کہ لڑکی والے پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں اور پھر باراتی؟ اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں لڑکے والے اپنے انداز میں کہ مجھے کچھ چاہیے نہیں, تم 2 جوڑا کپڑے میں ودا کر دو, بس ہمارے براتیوں کی خاطر اچھی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو 200 کو 500 بنا کے لے کے جاتے ہیں اور پورا لشکر ایک جرار جو جا کے دھاوا بول دیتا ہے, لشکر ایک جرار. اللہ اکبر. بتائیے آپ کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں؟ یہ جس کی خاطر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس باراتی کی آپ خاطر کریے گا, کبھی ان براتیوں کو خود کبھی بلا کے آپ نے دروازے پہ چائے پلایا ہے؟ خود تو کبھی کھلایا نہیں, خود تو کبھی پلایا نہیں, اور دوسرے پہ دروازے پہ لے جانے کے لیے ان کو بھوکے شیر کی طرح لے کے جا رہے ہو. ارے خود تو پہلے کھلا دو اور 250-500 لوگوں کو. اور عجیب حال ہے. اور شوہر صاحب بھی, قاضی صاحب کہتے ہیں اتنے مہر سکے رائج الوقت, میں نان و نفقہ کے علاوہ نان و نفقہ خرچہ پانی ایکسپینڈیچر سب کچھ, کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ لڑکی کی طرف سے. میں نان و نفقہ میں سب آ گیا, روٹی اور نفقہ خرچ جتنا بھی خرچ ہے. مگر شوہر صاحب بھی کمرہ پتانے کے بعد بیڈ کا انتظار کرتے ہیں, بیوی کا بیڈ آئے تو لیٹیں, بیوی کا صوفہ آئے تو لیٹیں, اس کی فریج آئے تو ٹھنڈا پانی پئیں, اور اس کی واشنگ مشین آئے تو کپڑا دھوئیں. اللہ اکبر. تو یہ نان و نفقہ گیا کہاں؟ خیر, ہاں ماں باپ اپنے بچوں کو جو دینا چاہیں دیں, میں اس کے مخالف نہیں ہوں. باپ بیٹی کو نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ ویسے بھی کون وراثت میں دیتا ہے اپنے بیٹیوں کو کچھ؟ اماں ابا مرے, بھائی لوگ صرف اپنا نام چڑھواتے ہیں. لڑکیوں کا حق ہے اور یہ حق پوچھا جائے گا, یہ نص قطعی سے حق ہے. اگر آپ کا ایک ہے تو اس کا نصف ہے. اس لیے اس وراثت کو بھی لے کر کے سوچو, اپنی بہن کا بھی حق اپنی جائیداد اپنی پراپرٹی میں دو, اور کو پکڑا جائے گا. کیا رکھنا, سمجھ گیا؟
تو جہیز اگر کوئی سامان اپنے بیٹی کو باپ دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے، کلیجہ نکال کے دے دے، سامان کیا چیز ہے، وہ نہیں منع ہے، مگر اس کا دینا منع نہیں ہے، مگر تیری لالچ منع ہے، تیری ڈیمانڈ منع ہے، تیری شیطانیت منع ہے، تیری لالچ منع ہے، تیرا زور زبردستی منع ہے۔ ہمارے یہاں کیسریا سلیم کے پاس ہے تو کہا نہیں بس بائک مل گئے، لے لو بائک بھیا، ضرورت ہے داماد کو دے دیا، اچھا ہے، نہیں بلٹ لیں گے، بلٹ لیں گے، پیچھے پڑ گیا تو گاؤں والوں نے اسے بلٹ ہی بنا دیا، کہ اس کی آواز بلٹے کی طرح تھی، ہے نا، ایسے لوگ۔ اس لیے دوستو عزیزو، اپنی شادی کے جو خرچ ہیں برادری لیول پر اگر ہو سکے، گاؤں لیول پر ہو سکے، اس کو ختم کرو، کم کرو۔ قریبی رشتہ دار جا کر کے بارات، کچھ تھوڑی سی بارات چلی جائے، سارا گاؤں خوشیوں میں خوشی کے وقت شامل رہے، نکاح مسجد میں ہو جائے، خرچ کم کر کے۔ ایک شادی میں میڈیم کلاس کا آدمی کئی لاکھ روپے خرچہ کر دیتا ہے فالتو، اتنے میں تو ایک آدمی کا مکمل گریجویشن پوری زندگی میں ہو جائے۔ شادی سے پیسہ خرافات سے، فواحشات سے، برائیوں سے بچاؤ تاکہ عبادت بھی ہو جائے، اور پھر اس پیسے کو اپنی نسلوں کی اعلیٰ تعلیم میں لگاؤ۔ بھائی زندہ باد سرکار، بہت پیارا پیغام ہے بھائی، اعلیٰ تعلیم میں لگاؤ تاکہ تمہارے سماج کا ایک ایک بچہ ہر آفس پر بیٹھا نظر آئے، ہر عہدے پر نظر آئے، ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا نظر آئے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اپنے پیسے کو گناہوں، خرافاتوں اور دکھاوے سے نکال کے حقیقی ضرورت کی طرف لگاؤ، تاکہ سماج میں انقلاب آ جائے، تاکہ پوری سوسائٹی میں انقلاب آ جائے۔ زندہ باد سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آخری بات، زیادہ لمبی بات نہیں لیکن آخری بات یہ، آج کل یہ بہت رواج پا چکا ہے جس پر سوشل میڈیا اور یہ وہ، ہماری بہنیں یہاں چلے گئیں، وہاں چلے گئیں، ان کے ساتھ چلے گئیں، ان کے ساتھ چلے گئیں، آدھا تو شور ہے، آدھا تو وہ ہے، اس پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، نہ ایسی چیزوں کو زیادہ پھیلانا چاہیے۔ مگر ایک بات جو ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، وہ گریجویٹ ہو رہی ہیں، وہ انجینئرنگ کر رہی ہیں، وہ ڈاکٹری کر رہی ہیں، وہ سی اے بن رہی ہیں، مسلمان بھی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ، دیکھیے کتنا اچھا پرسنٹیج آیا ہے۔ مگر وہ لڑکیاں جو انجینئر بن رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، جب وہ لڑکا تلاشنے جائیں ان کے گھر والے تو کہاں جائیں؟ انجینئر لڑکی ہے اور لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ بیچارہ پکار کھائے لیٹا ہوا ہے، پھٹی جینس پہنے ہوئے، پھٹی جینس، پکار منہ میں الگ ایسے لیٹا ہے، موٹر میکینک پالش کر کے آ رہا ہے، پورا ہاتھ کالا، منہ کالا، پورا منہ میں پکار بھرا ہوا ہے، اور لڑکی پڑھی لکھی ہے، بتاؤ شادی کون کرے گا؟ بتائیے ان لڑکوں کے ساتھ کون شادی کرے گا جن کے ساتھ لوگ سیلفی نہ لیں؟ شادی کون کرے گا؟ بیلنس تو ہونا چاہیے، اور رجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، تو حاکم کیسے بنے گا؟ کوالٹی کی بنیاد پر بنے گا۔ اب لڑکی عالمہ بن رہی ہے، کلمتان حبیبتان، ہے نا، لڑکی عالم بن رہی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اب پینٹ کر کے آ رہا، منہ میں پورا سب پی او پی لگا ہوا ہے۔ اب وہ عالمہ کیا کرے؟ گھر میں فتویٰ دے کے باہر دے؟ ہاں بتاؤ۔ تو ایک طرف تو آپ لڑکیوں کو پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور خود بیچارے یہ لڑکے پڑھاتے ہیں، اماں بہن کو اچھے سے اسکول میں ڈالنا، بیچارہ وہ کما رہا ہے، سعودیہ میں، دبئی میں بکری چرا رہا ہے، اور گھر والے کہہ رہے ہیں اچھا سے اچھا موبائل بھیجنا، وہ بیچارہ بکری چرا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے۔ خیر، وہ پڑھا رہا ہے، لیکن وہ پڑھا رہا ہے تو لڑکے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو ہمارے لڑکوں کو بھی تو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ انجینئر، یہ کاریگر، کوئی میل ہے؟
پڑھنے کے بعد حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاہل اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک انجینئر اور ڈاکٹر بن گئی ہے تو پھر یہ لڑکے اسی کوالٹی کے ان کے پاس بھی ایجوکیشن ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب لڑکے جاہل ہیں یا ایک دم مزدور ہیں یا ایک دم فضول ہیں، اور لڑکیاں پڑھ کے اوپر جا رہی ہیں. تو جب ان کا مائنڈ اسٹیٹس بڑھ جائے گا، ان کی سوچ بڑھ جائے گی، رہنے کے زندگی کا طریقہ بدل جائے گا، ان کے تھاٹس بدل جائیں گے، ان کی فکر اعلیٰ ہو جائے گی، تو ان لڑکوں کے ساتھ کیسے ان کا نباہ ہوگا؟ وہ کیسے پسند کریں گی؟ جس منہ میں ہر دم جو ہے پکار بھرا ہوا ہے، اور جو گندے ملچھے لیٹے ہوئے ہیں، دکان سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کئی دن سے نہایا نہیں ہے، ان کے ساتھ انجینئر ڈاکٹر کر گئے، ان کے ساتھ تو بس. تو اپنی میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، آپ ایجوکیشن حاصل کریے، تعلیم حاصل کیجئے، بیلنس میں چلیے، لڑکی بھی پڑھے اور لڑکا بھی پڑھے، تاکہ ہمارے بچیوں کو رشتے کے لیے کہیں دور نہ دیکھنا پڑے، اپنے ہی سماج سے انجینئر بھی مل جائے، ڈاکٹر بھی مل جائے، اور سارا کریکٹر مل جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے نعت سنتے ہیں.